اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اور یہ ٹاپک چلیں شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اس ٹاپک کا نام ہے انٹروڈکشن آف اللہ، اللہ کا تعارف، جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اپنے پیدا کرنے والے کو اپنی ہر مشکل میں، ہر چیز میں، ہر جگہ، دنیا جہاں ساتھ چھوڑ دے وہاں وہ ساتھ نبھاتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اب جب ہم مسائلوں کے پہاڑوں میں گرفتار ہیں تو ہمیں وہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود قرآن میں کس طرح کروا رہے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الکہف۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم۔ جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سب نام اچھے ہیں اور اس کے لیے بہترین نام ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست حکیم ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند اور بالا ہے، اور وہ مطلب ہم مسلمانوں کے لیے تو ایسا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی دکھنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی مدد کے طلبگار ہونا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اسی کو دیکھنا چاہیے، اسی سے سننا چاہیے، اور اس کی دی ہوئی ہدایت والی کتاب کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ توحید کیا چیز ہے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کس جگہ مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ صحیح مسلم۔ حوالے آپ کو اس لیے ساتھ دے رہی ہوں تاکہ اکثر لوگوں کو شکایت نہ ہوتی ہے کہ جی مطلب آپ جو کہہ رہے ہو یا پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرے نہیں۔ میری جو بھی ویڈیو ہے الحمدللہ، اور اس ٹاپک کو لے کر تو ہر چیز اتھینٹک ہی ہے۔ توحید کی اقسام کیا ہے؟ توحید فی ذات، یعنی اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، مثل ہے، اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ کسی فرشتے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی، اللہ کی ذات کا جز سمجھنا یا اللہ کے نور سے بنا سمجھنا، جیسا کہ عیسائی اور یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، شرک ہے۔ توحید فی العبادت، ہر قسم کی عبادت، مطلب دعا، بھروسہ، طواف، قربانی، توکل، پناہ طلب کرنا، سجدہ، اطاعت، رضامندی، خوشنودی، ڈر، خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ فی العبادت۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد بے مثل ہے، جس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ فی الصفات کہتے ہیں، اور جس کا ہم نے اتنی تیزی کے ساتھ چینج کیا ہے، آپ یقین کریں شرک میں اور ان صفاتوں میں کو گڈمٹ کرنا، اب یقین کریں اتنی جلدی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ آپ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اور ہم اس قدر ہم بولتے ہیں مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، سمجھتے ہیں
مانتے نہیں ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے ہم غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اپنی کسی مشکل میں کہ وہ اگر ان کو کوئی پریشانی آ گئی، کچھ جسٹ سپوز کہ بہت بڑی پریشانی آ گئی، وہ فوراً وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد مانگے. نہیں، ایسا میجورٹی نہیں ہے. ایسی میجورٹی اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، لیکن آپ یقین کریں جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا وہ سیدھا سیدھا غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں کہ مے بھی پاسبل شاید یہ ہماری مدد کر دے گا. تو مدد تو صرف اسی نے کرنی ہے. اس نے اپنی صفات قرآن میں بتا دی ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشکل ٹل جائے، کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے. تو اس چیز کو ہم بہت اچھی طرح جانیں سمجھیں کہ شرک کیا ہے اور ہم کس طرح اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں اور گھستے ہی چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ کسی سے بدشگونی لینا شرک ہے، اور غیر اللہ مثلاً والدین، بیوی، اولاد یا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے. بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کتنی قسمیں، ذرا ذرا سی بات پہ کسی کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں شرک میں شامل ہو چکے ہیں، معلوم ہی نہیں. غیر اللہ کے نام کی نظر کھانا شرک ہے. آپ یقین کریں کن کن طریقوں سے لوگ نظر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 پارے میں فرما دیا تھا کہ اللہ نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. اللہ کے سوا کسی اور کا نام پلیز. آپ یقین کریں جتنے بھی تہوار گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ اس کی نیاز ہے، وہ اس کی نیاز ہے، سب ہم شرک کر رہے ہیں، سب ہم شرک کر رہے ہیں. ایک مسلمان شرک میں گھرتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ شرک کر رہا ہے. ریا اور دکھاوا وہ بھی شرک ہے. محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا. قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ریا میں مبتلا لوگوں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے اور پھر دیکھو ان سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے. اور اس وقت ہم اپنے آپ کو بھی جج کریں تو ہماری 90% جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے کہا جاتا تھا جی نیکی کر اور دریا میں ڈال، لیکن اب کہا جاتا ہے نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر آپ نیکی کر رہے ہیں یا آپ کا نیکی کا کوئی ارادہ بن رہا ہے تو اس کو اس طرح سے چھپا کر کریں کہ آپ کو پتہ ہو یا اس بندے کو پتہ ہو جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں. لیکن ایک طریقے سے نیکی دکھا کر کرنا صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ نیکی کریں گے تو دوسرے لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوں گے کہ یہ کر رہا ہے تو ہم اس سے بڑھ چڑھ کر کریں. اس طرح دکھاوے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ اگر ہماری نیت یہ ہو، کیونکہ نیتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان تو نہیں جانتا، یا آپ خود جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ ایسی نیکی کر رہے ہوں کہ جی دنیا بھی موٹیویٹ ہو، دنیا مجھے دیکھ کر اور نیکیاں کرے، سبقت لے جائے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے. ترک نماز اور کفر شرک ہے. ترک نماز جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کفر و شرک اور بندے کے درمیان نماز کا فرق ہے. نماز کو لیٹ پڑھنا، نماز کو ٹائم پر ادا نہیں کرنا یا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. آپ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں. اگر ہم اپنی پریویس زندگی کو دیکھیں یا ہم کل کی ہی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے فجر کی نماز کتنی دیر میں پڑھی تھی یا جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی. اذان ہمارے کانوں میں آئی لیکن ہم نے چھوڑ دی، نماز پھر بھی چھوڑ دی ہم نے، تو یہ شرک ہے. ہم اپنی زندگیوں میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا یہ بھی شرک ہے. بہت کامن ہے، فیشن ہے جی کل کیا ہونے والا ہے ہمیں بتا دو، ہمارا فیوچر کیا ہے. یہ پہلے جو 1400 سال پہلے سے قبل جو بھی جہالتیں ہوتی تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے. اور آپ یقین کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے اور جو تمام پیغمبروں کے دوروں میں جو برائیاں تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوروں میں جو برائیاں تھیں وہ ساری مکس اپ ہو کر اس وقت آ گئی ہیں. اس وقت تو چلو 1 یا 2 برائیوں سے نپٹا جاتا تھا، اس وقت تو بس کیا بولیں کہ شر اس قدر پھیل چکا ہے، فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے نا تو لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. لوگوں کو کوشش بھی کرتا ہے نا کہ بھئی آپ یہ نہ کریں، صرف جسٹ بولتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کروا تو نہیں سکتا نا بھئی.
ہاتھ پکڑ کے تو کوئی بھی نہیں کروائے گا. صرف نیکی کی دعوت دینا ہی بعض ٹائم پہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈر کر خود بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ کسی بھی حق بات کو کہنے سے نہیں ڈریں گے. پیروں سے، قبروں سے مانگنا، یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ نبی، ولی یا پھر منتیں وغیرہ ماننا، ان لوگوں سے یا ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ تمام چیزیں بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں. ایک بات میں آپ کو مینشن کر دوں اور بار بار مینشن کر دوں کہ صرف اللہ سے مانگیں. اب یقین کریں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب میں اس سے مانگتی ہوں تو وہ مجھے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ عطا کرتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ہمیشہ جب بھی کسی مشکل میں ہو، کسی کے پاس مت جائے، کسی کے پاس مت جائے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کسی سے بولے بھی نہیں کہ آپ کو یہ مشکل ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال جانتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور آپ یقین کریں آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس وقت مسئلہ نہ ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف پیسہ مسئلہ ہے تو پیسے کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پیسے والے لوگ بھی بہت سارے مسائل میں گرفتار ہیں. اس لیے مانگیں تو صرف اس سے، بغیر کسی وسیلے کے. دعا کریں کیونکہ اللہ کو دعا کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. وہ بولتا ہے میں دوں گا، مجھ سے مانگو. تو کیوں نہ مانگے ہم؟ ایک مسلمان اپنی پریشانیوں کو کیوں نہ اس کے سامنے رکھے، کیوں نہ اپنے آپ کو جج کریں. آج اللہ کو یاد کریں، اس کا تعارف نئے سرے سے ہم نے اس لیے نکالا تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج یہاں سیلاب آ رہے ہیں، آج لوگ بیراروی کا شکار ہو رہے ہیں، آج لوگ کبھی کسی چیز کے مسئلے میں گرفتار ہیں، کبھی کسی چیز کے مسئلے میں گرفتار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اس کے نافرمان بن گئے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اسی لیے آ رہی ہیں. وہ یاد دلاتا ہے نا، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے وہ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ بھی ملے گا آپ کو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس پہنچے. اور کوئی بات ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پلیز مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اور صرف اللہ کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کبھی بھی کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. وسیلہ تو بن سکتا ہے، مدد نہیں کر سکتا. مدد صرف اللہ کی، مانگو صرف اللہ سے. جزاک اللہ.